سیاست دان جو ہے وہ ہم قوم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسی قوم ویسے حکمران۔ الیکشن کے لیے کیمپین کریں گے اور ووٹ مانگنے آئیں گے تو قوم جوتوں سے مارے گی ان کو، لیکن اس قوم کا آپ حال دیکھیں کہ پھر ان کو نعرے لگا کے اس قوم نے ایکسیپٹ کیا، گلے سے لگایا، تو اس سے بری قوم کون ہو سکتی ہے؟ سوال کریں بھائی، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ نے اسے منتخب کیا ہے، آپ اس سے سوال کریں۔ کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی اپنا نہیں ہوتا، صرف جو کام کرے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا اپنا ہے، وہ آپ کا سب کچھ ہے۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار مسٹر فاروق۔ ان کا بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بہت سارے سرویز بھی کیے ہیں، اور آج کل ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نہیں بن پا رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی بھی رائے لی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے، تو آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ تو فرین، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا اور پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اپنے شو کے اندر۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں، وزیر اعظم تو ہم سب کے سامنے ہے، کیا مسائل ہیں، کیوں نہیں بن پا رہا ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات آپ نے کی کہ لوگ اس بارے میں کیا کریں، دیکھیں لوگوں کی رائے جو ہے وہ میں احترام کرتا ہوں، سب کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف 25 کروڑ آبادی میں سے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہی ایجوکیٹڈ ہیں۔ انہی کو پتہ ہے کہ بھئی ووٹ کس کو ڈالنا چاہیے، کیا کرائیٹیریا ہے ووٹ کا۔ سیاستدان کو تو ہر کوئی گالی دے رہا ہوتا ہے کہ جی فلانا سیاستدان ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے۔ دیکھیں، آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سیاستدان جو ہے وہ ہم قوم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسی قوم ویسے حکمران، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس چیز پہ اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ جیسے آپ کے اعمال ہیں ویسے ہی لوگ ہیں، ویسے ہی حکمران ہیں۔ آپ پنچر والے سے لے کے منسٹر تک دیکھ لیں، ہر بندہ کرپٹ ہے، ہر بندہ کرپٹ ہے، اور اسے سیاستدان حضرت عمر فاروق جیسا، حضرت ابو بکر جیسا چاہیے۔ بھائی اب اپنے اعمال تو دیکھو، آپ خود کیسے ہو؟ آپ ووٹ ڈال رہے ہو، آپ کو کرائیٹیریا ہی نہیں پتا ووٹ ڈالنے کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھو ووٹ کیوں ڈال رہے ہو؟ جی میرے بڑے بوڑھے دیتے آ رہے ہیں، میں اس لیے ووٹ دے رہا ہوں۔ ووٹ کیوں ڈال رہے ہو؟ جی ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت پسند ہے۔ تو بھائی جس طرح سے آپ ووٹ دے رہے ہو، جس کو آپ یقین کریں، آئی سویئر ٹو گاڈ، میں اس دفعہ میری تھنکنگ ہے، میں یہ سوچ رہا تھا جتنا برا اس قوم کے ساتھ ہوا ہے نا، اس بار جب یہ سیاستدان الیکشن کے لیے کیمپین کریں گے اور ووٹ مانگنے آئیں گے تو قوم جوتوں سے مارے گی ان کو، لیکن اس قوم کا آپ حال دیکھیں کہ پھر ان کو نعرے لگا کے اس قوم نے ایکسیپٹ کیا، گلے سے لگایا، تو اس سے بری قوم کون ہو سکتی ہے؟ جس قوم کے اندر سب سے زیادہ آپ دیکھیں، اگر دینی اعتبار سے بھی بات کی جائے تو یہاں پہ مساجد کی کمی ہے، یہاں پہ دین کی کمی ہے۔ کتنے آپ دیندار لوگ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے، بھی رمضان آنے والے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی افسوس کی بات کہ یہ ملک ہمارا 122ویں نمبر پہ آتا ہے ایمان کے معاملے میں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ 122ویں نمبر پہ ایمان کے معاملے میں آ رہا ہے۔ مسلم ممالک، ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، تو ہمارا لیول کیا ہوگا؟ یہاں ہر کوئی دیندار، ہر کوئی ایماندار بنا پھرتا ہے، مجھ سمیت، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، ہم ایماندار بنے رہتے ہیں کہ جی ہم بہت ایماندار ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، اپنے اعمال ہم نہیں دیکھتے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ شعور نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں تمام سیاستدانوں کے فالوورز کی بات کر رہا ہوں، جتنوں کے بھی فالوورز ہیں، اگر آپ ابھی بات کریں، میں نے جہاں تک ووٹنگ کی ہے یا میں نے سرویز کیے ہیں علاقوں کے، مجھے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے ووٹ نظر آئے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اچھے کام کیے ہیں یا وہ ملک کے لیے بہتر تھا، لیکن یہی عوام، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سے صرف 10% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پتا ہے کہ ہم اسے کیوں منتخب کر رہے ہیں۔ باقی سب یہی بولتے ہیں کہ جی ہمیں پسند ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں شعور دیا ہے۔ تو تمہیں پہلے شعور نہیں تھا؟ صرف اس کے بتانے سے تمہیں شعور آیا؟ یا کل کو خدا نہ خواستہ یہی اگر سیاستدان، یا میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یہی لوگ بیٹھ کے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے جو پہلے کرتے آئے یہ لوگ۔ آج ہمارے ملک کا جو حال ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ سیاستدان اچھا کرے یا برا کرے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے اس کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی ڈیفینڈ غلطی پہ نہیں کیا جاتا۔ غلط غلط ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے۔ کوئی اچھا کام کرے آپ اسے اچھا بولو، غلط کام کرے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو، غلط کہو۔ صحیح اور سچا کوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ اللہ اور اس کا رسول ہے صرف جو کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ سوال کرنا آپ کا حق ہے، یہاں پہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ ووٹ دو گے، آپ ٹیکس دو گے، آپ سب دو گے، لیکن آپ سوال نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ سوال کریں بھائی آپ،
آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ نے اسے منتخب کیا, آپ اس سے سوال کریں. کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا, کوئی اپنا نہیں ہوتا, صرف جو کام کرے وہ آپ کا رشتہ دار ہے, وہ آپ کا اپنا ہے, وہ آپ کا سب کچھ ہے. آپ کے محلے میں کوئی کام کرتا ہے, آپ اسے اپریشیٹ کریں, اس کے کام کو دیکھیں. جو کام نہیں کرتا اسے ووٹ نہیں دیں. اس قوم کو اتنا شعور نہیں ہے کہ جی آپ کے اگر بجلی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے الیکٹرک کے باہر جا کے دھرنے دو. یار تمہارا کام ہے کہ الیکٹرک کے باہر جا کے دھرنے دینا, یا تم نے جس کو منتخب کیا اس کا کام ہے؟ وہ تو مزے سے بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ نے منتخب کیا ہے. آپ جا کے الیکٹرک کے باہر جا کے دھرنے دے رہے ہو, وہاں ڈنڈے کھا رہے ہو پولیس کے. ہو سکتا ہے وہی آپ کو ڈنڈے مر پڑوا رہا ہو جس کو آپ نے منتخب کیا ہے. جاؤ اس کے گھر کے باہر دھرنا دو کہ بھائی تمہیں ہم نے منتخب کیا تھا, ہماری لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے, ہماری بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے. کب تک بے وقوف بنتی رہے گی یہ قوم؟ تو قوم کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو رائٹ وے ہی نہیں پتا ہمیں جانا کس طرف ہے. تو دیکھیں سارا مسئلہ میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے, اگر اس قوم کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ جی ہم نے کس کرائیٹیریا کے مطابق اپنے لیڈر کو چننا ہے, یہاں تو ذات پہ, قوم پہ, دین پہ, مذہب پہ, اپنا تیرا رشتہ دار, بھائی میرا رشتہ دار کھڑا ہوا ہے میں اس کو اس لیے ووٹ دے رہا ہوں. یار تم نے رشتہ داری نبھانی ہے یا اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے؟ پھر تو رشتہ داری نبھا لو. تم ایک آٹا یا چینی دودھ لینے بھی جاتے ہو تو آپ 10 دکانیں چھوڑ کے لے کے آتے ہو, جی فلاں جگہ سے اچھا ملے گا. بھلے آپ کے رشتہ دار کی دکان ہو, آپ بولتے ہو نہیں جی جہاں سے اچھی چیز ملے گی وہاں سے لوں گا. تو ملک کے معاملے میں آپ کیوں اس طرح کی چیزیں لاتے ہو؟ تو بھائی یہ قوم کو سوچنا پڑے گا. جب تک ان کو ووٹ ڈالنے کا نہیں پتا ہوگا, جب تک ان کو حکمران کو سلیکٹ کرنا, آپ کے اوپر ایسی حکمران نافذ ہوتے رہیں گے. آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ابھی رمضان آ رہے ہیں, آپ کے اندر کتنا ایمان ہے, آپ کے اندر کتنی طاقت ہے ایمان کی, یہ سب ابھی پتہ لگ جائے گا. ایک شخص جو ہے وہ مہنگا کر کے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں, رمضان کے اندر نان مسلم بھی احترام کرتے ہیں رمضان کا. پوری دنیا میں چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں, سیل لگا دی جاتی ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے رمضان میں. یہ مسلم ممالک ہیں, یہ مسلم کنٹری ہے, یہاں پہ چیزیں مہنگی بیچ کے 2 نمبری کر کے بندہ بولتا ہے یار جلدی کرو مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے. تو آپ کی ایسی نماز روزے کا کیا فائدہ ہے یار, جو آپ اس کا مقصد اور اس کا مطلب ہی نہ سمجھ پاؤ. تو بات صرف کہنے کی اتنی ہے کہ بھائی لوگوں میں شعور لانا پڑے گا. ابھی قوم میں بہت کمی باقی ہے, بہت سارے معاملات ہیں. آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ایک ووٹ ڈال دینے سے یا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کرنے سے ساری کمیاں پوری نہیں ہوتی. اس قوم کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی پڑے گی, اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا پڑے گا. اس قوم میں کتنا اخلاق ہے, کتنی برداشت ہے, یہ ایک ٹریفک سگنل پہ پتہ لگ جاتا ہے. آپ گھر سے نکلو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایک گاڑی والا اگر سامنے کھڑا ہو جائے آپ کے آ کے, تو آپ کا باپ نہیں ہٹا سکتا اس کو. آپ جتنے آن دے لو, اس سے جتنا اس سے ریکویسٹ کر لو, بولے گا نہیں تو پہلے پیچھے کر پھر میں ہٹوں گا. یہ تو ہمارا حال ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں, ہمارا سب کچھ اچھا ہو جائے. گھر میں آپ ناچ گانے کرو, ڈرامے فلمیں دیکھو, اور بچوں کو آپ بولو گے ہمارے بچے جنت میں چلے جائیں اور وہ بہت بڑے وہ بن جائیں. تو جی یہ سارے معاملات جو ہیں ہمارے خود کے خراب کیے ہوئے ہیں. جب تک قوم خود نہیں سدھرے گی, خود اپنے معاملات کو بہتر نہیں کرے گی, تو آپ کتنا چاہے کوشش کر لیں آپ کے اوپر ایسی حکمران مسلط ہوں گے. اور وہ ایک میں مثال دوں گا نا, ابھی ایک جیسے اقرار الحسن کا آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ وہ شف شف بابا جو ہیں وہ قوم کو پوری بیوقوف بنا رہا ہے. اس کے کتنے فالوورز ہیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا مطلب کیا ہے, یا دین کہتے کس کو ہیں, دین دار ہوتا کیا ہے, ولی کامل کس کو کہا جاتا ہے. قوم بے وقوف بنتی رہے گی. ایک بڑی سمپل سی مثال ہے میں آپ کو دوں گا, اور یہ عقل مند دیتے ہیں مثال. کہتے ہیں کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے نا, عقل مند بھوکا نہیں مر سکتا. تو آپ کو جتنے بھی یہ جتنے لوٹنے کھانے چاٹنے والے ہیں نا, یہ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. اور آپ جب تک ان کو بے وقوف ان کے ہاتھوں بنتے رہو گے, ان کے اسی طرح دھندے چمکتے رہیں گے, ان کے اسی طرح بزنسز بنتے رہیں گے. آج تک پاکستان میں بتا دیں کتنے سیاست دان آئے, اور وہ کتنے غریب سیاست دان آئے, اور وہ غریب ہی رہے. یہاں پہ جو سیاست دان آتا ہے گاڑی بھی بن جاتی ہے, بنگلہ بھی بن جاتا ہے, پیسہ بھی بن جاتا ہے اس کا. عوام وہیں کی وہیں مر رہی ہے. عوام کو اسی پہ لگایا ہوا نالے اور گٹر پہ. عوام کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے اس عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے الیکشن سے پہلے آپ ہی کے محلے کے گٹر بند کرائے جاتے ہیں, ان گٹر کو پھر الیکشن کے وقت قریب آنے پہ کھول دیا جاتا ہے. آپ بولتے ہو جی فلانا شخص نے ہمارے لیے کام کرا, ہم تو ووٹ اس کو ہی ڈالیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نالے اور گٹر سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے آپ کو, کہ آپ ان سے کوئی اور بات کر سکو ملک کی ترقی کے. کوئی بھی ملک کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں نہ صنعت کاری ہے, نہ آپ نے بنگلہ دیش کا آپ حال دیکھ لیں نا.
بنگلہ دیش الگ ہوا, اس نے اپنے اس میں صنعتیں لگوائیں, سستی زمین دے کے لوگوں کو بولا, اور آج دنیا کا ہر برانڈ بنگلہ دیش میں بن رہا ہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی کرنسی آپ سے اوپر چلی گئی. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں, کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ عمران خان بہت اچھا کرکٹ کھیلتا تھا تو اس پہ بھی اس کو پسند کرتے تھے ایز اے کرکٹر, ابھی اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ اچھا کرکٹر تھا تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اچھا سیاستدان بھی ہوگا. تو اس کے علاوہ بھی دوسرے جو سیاستدان ہیں ہمارے ملک میں, وہ بہت سالوں سے یہی سیاستدان 2-4 فیملی سے جو چلتی آ رہی ہیں, تو ہمارے لوگوں میں بالکل بھی اتنا سینس نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں کہ یہ ہمارے لیے اتنے سالوں سے ہمارے اوپر تو یہی حکومت کر رہے, کچھ چینج نہیں آ رہا ہے تو ہم کچھ چینج کر کے دیکھیں. یہ سوچ کوئی بھی نہیں رہا ہے. پھر بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن اینڈ میں جا کے انہی کو سپورٹ کرتے ہیں, انہی کو جتواتے ہیں. تو یہ ہماری عوام کی ایک وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے اگزامپل دی تھی اقرار الحسن اور شوشو بابا ہے جو بھی ہے ان کی, تو ان کو اتنا سارا ان کا سب کچھ سامنے آ گیا, پھر بھی ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ وہ منہ سے کیل نکالتے ہیں, وہ آنکھوں سے چین نکالتے ہیں. تو بالکل ایسی ہی بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. آپ یقین کریں فرین, صبح سے شام آپ بھی یہیں پہ شہر میں رہتی ہیں, آپ بھی لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی, آپ ملتی ہوں گی, تو آپ نے دیکھا ہے کہ لیول کس حد تک ہمارے لوگوں کا ہے کہ ان کو کوئی بھی کچھ کہہ دیں آنکھ بند کر کے اس پہ یقین. اندھی تقلید جو ہوتی ہے نا, انسان کو ہمیشہ گمراہ کرتی ہے. آپ کے ملک کے اندر آپ معاملات دیکھیں نا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ملک ترقی کس چیز سے کرتے ہیں. لوگوں کو آپ دیکھیں, لوگوں کو سڑک بنا دیں, موٹر وے بنا دیں, فلانا بنا دیں, لوگ بولتے ہیں ترقی ہو. ابے تمہارا بجلی پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا آج تک, ترقی کیسے ہو گئی تمہاری؟ تم ملک میں تمہاری اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے؟ تم اس کو دیکھو, تم سڑکوں اور اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہو اور ووٹ دے دیتے ہو. تو بھائی آپ دیکھو ملک ترقی کس چیز سے کرتا ہے. آج آپ کے ملک کے اندر ایک باہر سے کمپنی آتی ہے, آپ ہی سے چاول خریدتی ہے, آپ ہی سے گندم خریدتی ہے, سیریلیک بناتی ہے اور بیچتی ہے, آپ اسی میں خوش ہو کہ جی میرا چاول اچھے ریٹ پہ فلانا بندہ لے. آپ خود بنا کے بیچو یار, آپ خود کام کرو. آج چرگوزہ آپ کا جا رہا ہے 20,000 روپے, آپ خوش ہو گئے یار میرا اتنا مہنگا چرگوزہ. آپ دیکھو تو اس چرگوزے کا کر کیا رہے ہیں وہ لوگ, آپ ہی سے نمک لیتے ہیں اور وہ دنیا میں کس ریٹ پہ بیچتے ہیں. آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہماری عوام ایسی ہے کہ آج کل مجھ سمیت بہت سارے لوگ برینڈ کانشیس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر وہ جو امپورٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے, جو پاکستان میں بنے گا وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ پاکستان میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کی کوالٹی اتنی لو رکھی جاتی ہے کہ وہ obviously چیز میں وہ چیز نہیں دے پاتے. آپ اپنی سوچ کے حساب سے کوالٹی کیوں رکھ رہے ہو؟ آپ اس حساب سے رکھو نا کہ ہمیں اس کو کمپیٹ کرنا ہے. جو آپ باہر سے برانڈ منگوا رہے ہو, آپ اس برانڈ کی چیز. سیالکوٹ میں کیا اچھی فٹ بالز نہیں بنتی جو پوری دنیا میں جاتی ہیں, ورلڈ کپ میں یوز ہوتی ہیں؟ تو اسی طرح آپ دوسرا آئٹم نہیں بنا سکتے. ضروری ہے آپ کو ایک کم پیسوں کے اندر 2 نمبر چیز بنانا جس سے آپ کے ملک کی بھی بدنامی اور آپ کا پروڈکٹ بھی نہ چلے. تھوڑے سے منافع کے لیے آپ 2 نمبری کرتے ہو اس قوم کے ساتھ. آپ اچھا پروڈکٹ بنا کے بھیجو, آپ کی سب چیزیں چلیں گی. ابھی ایک بڑا برانڈ بند ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو مسئلہ چل رہا تھا فلسطین میں, تو ایک کھانے پینے کا ایک بڑا برانڈ بند ہوا ہے. کیا آپ کا برانڈ اس قابل نہیں تھا؟ اس کو لوگوں نے اپنایا نہیں برانڈ کو, اس کی جگہ ایک اور برانڈ آیا ریپلیسمنٹ میں جو پاکستانی برانڈ تھا. ہر جگہ اس کی برانچز بن گئی. کیا وہ نہیں چل رہا؟ تو اب اس طرح ہر چیز کے اندر برانڈ دیکھیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ ایمانداری کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم لوگ ایمانداری کریں, اچھی چیز بنائیں, اچھی چیز لوگوں کو دیں, تو ہر چیز یہاں پہ برانڈ بنے گی, دوسرے ملکوں میں استعمال ہوگی. چائنا کے آئٹم ہے, جتنے بھی آئٹم ہے پاکستان کے اندر کیوں 2 نمبر آتے ہیں؟ آپ امریکہ چلے جائیں, آپ دوسرے ملک چلے جائیں, سب سے زیادہ چائنا کے آئٹم بکتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہاں کوالٹی کچھ اور دے رہا ہے, آپ کو کوالٹی کچھ اور دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے آپ کو شو ایسا کرایا کہ ہم غریب ہیں, حالانکہ غریب نہیں ہو. آپ لوگ وہاں کی بھی چیزیں منگا کے یہاں پہ افورڈ کرتے ہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا صحیح ہے کہ دیکھیں ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں ایز اے نیشن سب کو تھوڑا سا اپنے اندر شعور بیدار کرنا پڑے گا کہ ہم کس اس پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری باتوں میں, ہمارے سوچ میں, ہماری ہر چیز میں تضاد پایا جاتا ہے. یہاں پہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بول کیا رہا ہوں, میں کر کیا رہا ہوں. میں ابھی کی بات بتاؤں آپ کو کہ ایک گاڑی سے ایک بائک والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تھوڑا سا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, دونوں آپس میں اترے, لڑنا شروع ہو گئے. اتنی لڑائی بڑھ گئی کہ گاڑی والے نے بائک والے کو گولی مار دی. لوگوں نے پکڑا, اس کو پوچھا کہ بھائی کیوں مار دیا اس کو جان سے؟
बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर कितना ही पूछते रहें वज़ीर आज़म कौन बनेगा, कौन ये होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ कोई वज़ीर आज़म बन जाए, आपके यहाँ कोई कुछ भी बन जाए, आप जिसको चाहते हैं आप उसको भी ला के देख लें, जब तक कौम नहीं सुधरेगी मुल्क नहीं सुधरेगा। आपका वज़ीर आज़म कोई आ जाए, वो आके अभी थोड़े से आपको रूल पे चलने की पाबंदियाँ करेगा, आप वहीं उछल पड़ते हो। क्या लास्ट टाइम हमने देखा नहीं कि आपके ऊपर चालान लगाए गए, बारी बारी पूरी कौम खड़ी हो गई कि इतने महंगे महंगे चालान। आप पूरी दुनिया में जाओ, आप दुबई के अंदर सिग्नल तो तोड़ के दिखाओ, आपके घर पे इतना भारी चालान पहुंचेगा, आप जिंदगी भर सिग्नल नहीं तोड़ोगे। जब यही चीज इस मुल्क में लागू की गई तो कैसा कौम उछलना शुरू, क्योंकि करप्ट है हम, हमें सिग्नल तोड़ना है, हमें रॉन्ग वे जाना है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, कोई भी हुक्मरान आ जाए, कोई भी वजीर आजम बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मुल्क जैसे चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा, पर हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा। हुक्मरान खुद ब खुद बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे पास पैसा नहीं है अभी मुल्क चलाने के लिए, किसी की तरह का पैसा नहीं है। और सेकंड ये है कि जो भी हुकूमत बनाता है उससे IMF से कर्जा लेना पड़ेगा। IMF से कर्जा लेने का मतलब ये है कि आपको फिर उनकी शर्तें भी माननी पड़ेंगी। तो जो भी हुकूमत पे आता है तो समझ लें उसको सियासत में रिस्क लेने के बराबर है, क्योंकि कौम उससे बज़न होगी। जब महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होंगी और ये सारे मामलात होंगे तो उसको ख़तरा है, उसकी सियासत को ख़तरा है। तो अभी कोशिश यही करेंगे कि भाई वो वज़ीर आज़म बन जाए, वो वज़ीर आज़म बन जाए। नवाज़ शरीफ की जहाँ तक बात है तो उनका मुझे यही अंदाज़ा हो रहा है कि वो इसी वजह से चाह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है वो बन जाए या ये बन जाए, क्योंकि मामलात इस वक्त बहुत ख़राब हुए हैं। मुल्क की जो इस वक्त माशी हालत है वो बहुत बुरी चल रही है। इसके अलावा जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारी आवाम की बहुत बड़ी गलतियां हैं, जिसकी वजह से भी हम जो हमारे साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम खुद गलत चीज़ें करते हैं, हम खुद गलत हैं, इसलिए हमारे साथ भी इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।